جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں ہاں کمی کرو نہ صلاۃ و سلام میں، وہ خوبیاں ہیں سید عالی کی ذات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، رب نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں، ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں۔ جا مانگ لے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا تو یاسین کہیں کہا، حامیم نون اور کہیں والشمس والضحیٰ۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا۔ شمس و ضحیٰ محمد، بدر و دجا محمد، کہف الورا محمد، شان خدا محمد، نام خدا محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ نور محمدی سے آباد ہے دو عالم، نور محمدی سے آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین، گزشتہ جمعہ اللہ کے حول و قوت سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ آج بھی اسی سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ میں نے معراج کے سلسلے میں یہ عرض کیا، معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جسے قرآن کی زبان میں اسراء کہا گیا، وہ ہے حتیم کعبہ یا ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک حضور نے
جو سفر طے کیا اس کو قرآن اسراء کہتا ہے۔ اسراء کے معنی ہے رات کو چلنا، سیر کرنا۔ تو معراج کے اس حصے کا نام اسراء ہے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں آپ کے سامنے معراج پیش کی گئی، ایک سیڑھی پیش کی گئی۔ وہ سیڑھی کیسی ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ اس حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ سفر جا کے ختم ہوا، ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات فرمائی، بیت معمور فرشتوں کا جو کعبہ اس کعبے سے اوپر آسمانوں میں ہے، اس بیت معمور کو دیکھا، حضرت سیدنا آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت صالح، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات فرمائی، اور سدرۃ المنتہا پہ آ کے یہ سفر کا ایک حصہ ختم ہوا۔ اس کے آگے رفرف پیش کیا گیا۔ یہ معراج کا تیسرا حصہ ہے، اور یہ سدرۃ اب تک مکے سے بیت المقدس کے سفر میں جبرائیل امی ساتھ تھے، اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امی ساتھ تھے۔ یہاں براق تھا، بیت المقدس تک جانے میں براق تھا، اس سے اوپر معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا پر رفرف لایا گیا۔ رفرف کیا ہے خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ تو یہ دو حصے ہوئے، اور جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی یہاں تک ساتھ تھے۔ اس کے بعد جبرائیل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس سے آگے آپ کو جانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اب تک ساتھ تھے، تم بتا رہے تھے، لوگوں سے ملایا، تعارف کروایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، دوزخ میں کس وجہ سے لوگ گئے، عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ سب تفصیلات آپ بتاتے رہے، اور جنت دکھائی، جنت میں جو لوگ جنتی ہیں ان کو جو نعمتیں ہیں آپ نے بتایا، یہ سب دکھایا۔ اب یہاں تک تم سدرۃ المنتہا تک ساتھ تھے، اب یہاں سے بھی میرے ساتھ چلو۔ تو جبرائیل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال برابر بھی یہ سدرۃ المنتہا کی حد سے میں آگے بڑھوں تو جلال الہی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ یہ باتوں کو ہم ایک قصہ یا واقعے کے حساب سے سنتے ہیں، حقیقت اس کی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی فضیلت برتری معراج سے ثابت ہوتی ہے۔ فرشتوں کا سردار ہے، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر وحی لانے کی ذمہ داری جبرائیل امی کی ہے۔ جو اللہ سے کلام لیتا ہے وہ انبیاء تک پہنچایا کرتا ہے، وہ فرشتہ جلیل جبرائیل۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں گئی، کوئی مخلوق نہیں گئی، کوئی فرشتہ نہیں گیا، جبرائیل کو بھی اس سے آگے گزر نہیں ہوا جبرائیل کا، اور کوئی نبی نہیں گیا۔ نبی نہیں گیا تو اب کوئی ولی کیا جائے گا؟ اب اس سے آگے آپ ہی کو جانا ہے۔ ساری مخلوق میں اگر اللہ نے کسی کو شرف دیا ہے تو سدرۃ المنتہا کی حد جو پار کرنے والے ہیں وہ آپ اکیلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نبی ایک رسول تھے،
بشر تھے، بے شک بشر تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ایسے بشر تھے کہ آپ کے مقابل میں کوئی مخلوق کا گزر نہیں ہے، جا نہیں سکتا۔ حضور وہاں گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہاں ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، حضور نے اس کی تفصیلات بتائیں، لیکن ساری کائنات اور مخلوق کی حد سے آگے ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جگہ کا تصور ہے، نہ وہاں جگہ نہیں، مقام نہیں، زمانہ نہیں، کسی کا گزر نہیں ہے۔ یہ خلا میں انسان اور مخلوق جا نہیں سکتی، کروڑوں میل ہے، یہ آسمانوں تک جو خلا نظر آتی ہے کروڑوں میل ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ستارے جو چمکتے ہیں بعض ان میں کروڑوں میل دور ہیں، ہزاروں سال وہاں سے یہاں روشنی کے پہنچنے میں لگتے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن گئے بھی تشریف بھی لائے۔ اور اس کے بعد جب یہ آسمانوں تک اتنا فاصلہ ہے تو ساتوں آسمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ پھر سدرۃ المنتہا تک کیا ہوگا، کیا کیفیات ہوں گے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی گئے، اور گئے تو ایسا گئے کہ قرآن ناطق ہے، دنا فتدلی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ سفر کی باتیں اللہ سنا رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنا، یہ سدرۃ المنتہا کے بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نبی مجھ سے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے جو فاصلہ ہے وہ دو کمانوں کے اتنا فاصلہ تھا۔ عرش الہی پر بلائے گئے۔ حضور کا مقام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم برسہ برس دعا مانگی، یا الہ العالمین تو نے ہم کلامی کا مجھے شرف عطا فرمایا ہے، آپ مجھ سے یہ عزت مجھے آپ نے دی ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب باتیں میں کر رہا ہوں تو دل چاہتا یہ ہے کہ آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ کی چاہت کی باتیں ہیں یہ۔ اللہ کے بندے خدا سے محبت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ رب ہمارا جو ہے وہ ہمیں دکھ جائے۔ تمنا ہوتی ہے ہر عاشق کی، ہر چاہنے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب دکھائی دے، باتیں کرے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے باتیں کرنے کی عزت دے دی۔ اب کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا، اور یہ واقعہ حدیث میں بھی ہے لیکن قرآن میں ہے۔ دین سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، اس کی پاس دو کتابیں پڑھ لی، اس سے سن لیا اس سے سن لیا، اٹھا کے ہر بات کا انکار آج لوگ کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت صحیح بول رہا ہے۔ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے، بڑا خدا کا فضل چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے درخواست کی، ربی ارینی، یا الہ العالمین میرا